اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی مصیبت میں صبر اور نماز سے مدد کیسے لی جاتی ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قبر پرست طبقہ جب سورہ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح بیان کرتا ہے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ کی مثال دیتے ہوئے آپ لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے، جبکہ استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی صبر اور نماز سے مدد چاہو کا مفہوم سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی تو انہیں کس کس طرح کی تکالیف دی گئیں۔ ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر ان کو شہید کیا گیا، پھر بھی انہوں نے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے والے اصحاب الاخدود یعنی کہ خندقوں والے، جن کو توحید قبول کرنے کی سزا میں آگ سے بھری خندقوں میں پھینکا گیا، ان کو آگ میں جلنا تو منظور تھا مگر اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب نے ہمیں صبر سے مدد حاصل کرنے کا مطلب سمجھایا۔ پھر ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہمارے پیارے آقا نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو توحید بیان کرنے پر اتنی تکالیف دی گئیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف سے بھی بڑھ گئیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ صبر اور نماز سے مدد کیسے لینی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی صبر اور نماز سے مدد لینے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، جس کے اندر انہوں نے صبر کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیا، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، جنہوں نے کربلا کے میدان میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا مفہوم دنیا کو سمجھا دیا۔ حدیث پاک ہے ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحدیث رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جناب حسنین کریمین کے فضائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ دو شہزادے وہ ہیں کہ جن کو بالکل بچپن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ صرف جنت کی سند مل گئی بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی بھی سمد عنایت فرما دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ حسنین کریمین کی زندگیوں کو پڑھتے جائیے۔ فرائض، ارکان اسلام، نوافل، سنن، مستحبات، اخلاقیات، صدقات واجبہ، نافلہ، ان کی زندگی بھرپور تھی اسلامی تمام تر اقدار کے ساتھ۔ اللہ پاک سورہ عصر میں قسم کھا کر فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، یعنی کہ نقصان میں ہے۔ اور کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں؟ آگے اللہ پاک بیان فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کرتے رہے، یعنی کہ وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی توفیق سے ہوا کرتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ حق کی نصیحت کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دیتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ صبر کا عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے تو ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ اے بیٹا نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، وانہا عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور تم پر جو مصیبت بھی آئے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔
پھر جن ایمان والوں پر مصیبتیں آئیں وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر صبر جیسا عظیم عمل ہم نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ ان تمام عظیم بندوں کی واضح مثالوں کے باوجود یہ قبر پرست جب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح کرتے ہیں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ کی مثال دے کر لوگوں کو شرک کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ بھی بھول جاتے ہیں، اور شرک کی دعوت دینے کے لیے یہ لوگ حسینی کردار پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر بریلویت کی تفسیر کنز الایمان دیکھیں کہ کس طرح بریلویت کے چیمپئن نعیم الدین مراد آبادی صاحب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھنا، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے یہ سمجھنا جو کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے یہ سمجھنا کہ اولیاء انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کا وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں آئینون بے قوہ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کیوں وارد ہوتا، اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ اب جناب ان کے سارے کیوں کا جواب میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں دیا ہوا ہے، ان کا لنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آئینون بے قوتین کا بھی جواب ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اس میں جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ والے پورشن میں جو کیوں آیا ہے اس کے آگے میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ وہابیہ نے کیا معنی سمجھے یا سمجھائے، ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور نواس رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا معنی سمجھائے۔ وہ معنی سمجھنے سے پہلے بریلویت کے ایک اور چیمپئن کوکب صاحب کی بھی بات سن لیں، یہ بھی آپ کو استعینوا بالصبر والصلاۃ کا وہی مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے وہی شرک کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح نعیم الدین صاحب نے لکھا ہے، تاکہ آپ کو فوج شدہ سے مدد مانگنے پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اللہ فرما رہا ہے نماز بھی میرا عمل ہے، صبر بھی میرا عمل ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے۔ قرآن میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی اور تمہارے عمل بھی اللہ نے بنائے، مخلوق ہے، تو مخلوق مدد کرتی ہے یا نہیں؟ اونچی کوکب صاحب، آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ صبر اور نماز سے اس طرح مدد مانگتے ہوں گے کہ جیسے آپ لوگ درباروں پر جا کر فوج شدہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، مثلاً کہ اے صبر میری مدد کر، اے میری بگڑی بنا دے، اے نماز میری حاجتیں پوری کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے درباری نظارے بھی آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیسے کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ اور شرک دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں۔ دور دور سے میسج کر کے فون کر کے دعاؤں کی درخواست کرائے مولا، سب کی درخواست قبول فرمائیے، سب کی حاضری قبول فرمائیے، سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، سب کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ مولا غریب نواز، یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے، آپ کے غلام کی زبان کی لاج رکھیے، دعا کو قبول فرمائیے، مولا رحم فرمائیے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں بے جان،
ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک عمل ہی کرتا رہتا ہے، اور انسان کا عمل کرنا اسباب میں شامل ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بھی بند کر دیا جاتا ہے، چونکہ اللہ پاک نے اس مادی دنیا کو ان تمام اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار کی مدد سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کی مدد لی جا رہی ہے۔ ان الفاظ کو بھی اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے بنایا۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ پاک کی اس صبر کرنے کی توفیق سے اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صبر کرے اور نماز پڑھے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ سے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ وہ فوت شدہ سے بھی حاجتیں مانگ سکتا ہے، مگر قبر پرستوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بھی نظر نہیں آیا، بلکہ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں عجیب ہی بیہودہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ آیت اس لیے وارد ہوئی ہے تاکہ فوت شدہ لوگوں سے مدد حاصل کرنے کا جواز بن جائے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی نعیم الدین صاحب کا بیان دکھا دیا کہ پوچھتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کیوں وارد ہوا، یعنی کہ ان کی نظر میں استعینوا بالصبر والصلاۃ اس لیے وارد ہوا تاکہ آپ لوگوں کو فوت شدہ سے مدد مانگنے کا جواز بن سکے۔ آپ ذرا غور کریں یہ لوگ کس طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان قبر پرستوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور نماز سے مدد چاہنے کی مثالیں کم پڑ رہی ہیں تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی سامنے رکھ دی کہ دیکھو صبر اور نماز سے کیسے مدد لینی ہے۔ کربلا کے میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑ رہے ہیں، مگر صبر کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار اور دیگر ساتھی شہید کیے جا رہے ہیں، مگر صبر سے کام لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس پر بھی صبر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اس مشکل ترین وقت پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیوں نہیں فرمایا، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا علی مدد کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ایسا کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اسلام کے بالکل خلاف ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر پتھر کھائے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تو پسند فرمایا مگر شرک کرنا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو نماز کے عمل سے مدد لینے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کس طرح نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد لی جاتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ پھر اللہ پاک نے ایسے عظیم شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب آگے اللہ پاک اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ صبر کا عمل کرنا
کب اور کس طرح ضروری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب تم پر مصیبت پڑے تو وہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک صبر کا عمل کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر کہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت اور رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمیں انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور انعامات نازل فرمائے ہیں۔ ہمارے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ پاک کو ہی پکارا اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا مفہوم بھی ہمیں بتا دیا، تاکہ یہ نعیم الدین صاحب اور مسٹر کوکب صاحب جیسے لوگ آپ لوگوں کو اس آیت کا غلط مفہوم نہ پڑھا دیں اور شرک کی دعوت نہ دیتے رہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا وہ دین اور وہ مشن، اور اس کے اندر یہ لوگ کسی قسم کی ملاوٹ نہ کر سکیں۔ آخری حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک جگہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں ڈرایا، اور آج یہ قبر پرست انہی اہل بیت کی مخالفت میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کی مثال استعمال کر کے فوت شدہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ شرک کو عام کیا جا سکے۔ یہ بات نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہے بلکہ اہل بیت کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔